اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنان کلها۔ پیغمبر گرامی اسلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ جس میں سرور کائنات یہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنان کلھا، بہشت کے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کلھا یعنی تمام کے تمام دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب واحد الشہر کلہ، پھر اسی جملے کی دوبارہ تاکید کے لیے، جبکہ بات ہو چکی تھی لیکن اور تاکید کرنے کے لیے اور مؤکد کرنے کے لیے کہ یہ بات یقینی ہے، پھر فرمایا کہ اس پورے مہینے میں جنت کا ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ پھر فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَا يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، یہ بھی فرمایا کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس مہینے میں ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَغُلَّتْ عُطَاةُ الْجِنِّ، سرکش اور نافرمان جن یعنی شیاطین کو بھی اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے، ان کی بھی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بلکہ باندھ دیا جاتا ہے ان کو۔ اب دیکھیں یہ پیغمبر اسلام نے مقدمہ بنایا کہ جنت کے تمام دروازے پہلی رات سے آخر تک کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں اتنا اہتمام ہو رہا ہے کس کے لیے؟ ماہ رمضان کے لیے، اور یہ خداوند متعال کا انداز ہے مہمان نوازی کا۔ اگر توجہ کریں، یہ خداوند متعال کی مہمان نوازی ہے کہ مومنین کے لیے، روزہ داروں کے لیے، اہل رمضان کے لیے وہ تمام دروازے جنت کے کھول دے اور تمام جہنم کے دروازے بند کر دے، اور ساتھ میں وہ چیز جو ان کو گمراہ کر رہی تھی، یعنی شیاطین گمراہ کر رہے تھے، تو شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، یعنی اسباب گناہ یا اسباب گمراہ کنندہ، وہ اسباب جو گمراہ کر سکتے تھے ان کو بھی خالق کائنات نے بند کر کے رکھ دیا۔ پھر کیا آگے حدیث چل رہی ہے، وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى انفجار الصبح، پھر آسمان پہ ماہ رمضان کی ہر رات میں ماہ رمضان کی ہر رات میں آسمان کے اوپر ایک منادی ندا دیتا ہے، کب تک؟ طلوع فجر تک ماہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی ندا دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا باغی الخیر ہلما، اے خیر کو تلاش کرنے والے آجا، ہلما آجا میرے پاس۔ خیر کو تلاش کرنا چاہتا ہے، پوری رات یہ
آوازیں لگاتا ہے وہ منادی، ندا دیتا ہے۔ خیر کو تلاش کرنا چاہتے ہو، بھلائی کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اچھائی کو تلاش کرنا چاہتے ہو، نیکی چاہتے ہو، اے نیکی کے جستجو گر آ جا، و یا باغ یا شر انتہے، اور جو برائی کو تلاش کر رہا ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے برائی کے تلاش کرنے والے انتہے، رک جا، رک جا، ماہ رمضان ہے، رک جا، ماہ رمضان کی قدر کر، برائی تلاش نہ کر، چھوڑ دے برائی کو تلاش کرنا۔ بہت پورا سال برائی تلاش کی، برائی کے پیچھے رہا، برائی کی جستجو میں رہا، چھوڑ دے اس مہینے میں۔ پھر فرماتا ہے، وہی منادی ندا دیتا ہے، حل من مستغفر یغفر لہ، کوئی ہے اللہ سے معافی کا طلبگار کہ اسے معاف کر دیا جائے، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں ادھر سے یہ پورا آپ کے ذہن میں رہے وہ سین کہ شیاطین بند ہیں، اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے۔ اب یعنی گمراہ کرنے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو کہے کہ نہیں بھائی ادھر نہیں جانا، اس طرف نہیں جانا، نہیں، وہ بند ہے۔ اس کے باوجود انسان نہ جائے، کتنی یعنی واقعاً یعنی انسان کے لیے تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کیا اور اس کے باوجود بعض لوگ جو ہے وہ راتوں کو اور ماہ رمضان کو غفلت میں گزارتے ہیں، تعجب کریں آپ ان پہ۔ حل من تائبن، پھر ایک اور آواز لگاتا ہے، حل من تائبن یتاب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، یہ آواز لگاتا ہے۔ پھر ایک اور ندا دیتا ہے، پھر ایک اور آواز دیتا ہے، حل من سائل فیعطی، کوئی ہے سوالی، سوال کرنے والا، درخواست کرنے والا کہ اسے کچھ عطا کر دیا جائے۔ اور پھر ایک اور آواز ہے، حل من داع فیستجاب لہ، ہے کوئی دعا مانگنے والا، کوئی اللہ کو پکارنے والا کہ اس کی دعا سنی جائے، قبول کی جائے، مستجاب کی جائے۔ اب یہ اتنی آوازیں لگاتا ہے وہ منادی، ایک دو تین چار پانچ چھ آوازیں یہ منادی جو ہے ہر رات یہ 6 آوازیں ماہ رمضان کی ہر رات میں لگاتا ہے۔ پھر آخر میں ہے کہ وَلِلَّهِ عِندَ وقت کل لیلت فطر من رمضان اتقاء یعتقهم من النار، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان کے آخر تک اور عید فطر کی رات تک، عید فطر کی رات تک خداوند متعال کئی ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، عذاب جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اس ماہ رمضان کی برکت سے پہلی رات سے لے کر جو عید فطر کی رات ہوتی ہے، چاند رات، اس رات تک جو ہے خداوند متعال بہت سارے گناہ گاروں کو، بہت سارے وہ لوگ جو اہل جہنم تھے، جن کے حصے میں جہنم لکھی جا چکی تھی، چاہے وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے جہنم جو ہے وہ لکھی گئی ہے، یا جہنم میں ہیں اس وقت، یعنی آخرت میں برزخ میں ہیں، مطلب مراد ہے برزخ میں، یا یہ کہ اسی دنیا میں ہیں، ابھی گئے نہیں لیکن ظاہر ہے اہل جہنم ہے۔ اب خداوند متعال ان کو آزاد کرتا ہے اس جہنم سے، لیکن آزاد ایسے نہیں، جو دنیا میں زندہ ہیں ان کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزاد کرے گا؟ وہ یہ ایسے ہی ہے کہ وہ خود ظاہر ہے یہ جو منادی ہے، جو ندا دینے والا ہے، اس کی ندا کے اوپر لبیک کہیں گے، ماہ رمضان سے استفادہ کریں گے۔ یہ جو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ خیر کے پیچھے بھاگو، برائی کو چھوڑ دو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے کچھ مانگو، دعا مانگو، یہ جو ساری 6 آوازیں وہ لگا رہا ہے، یہ کام کرے ماہ رمضان المبارک میں، تو پھر ظاہر ہے خداوند متعال اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ اور دعا ہے کہ خداوند عالم سے کہ خالق کائنات ہمیں اس منادی کی ندا کے اوپر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم انہی لوگوں میں سے ہوں جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو عذاب جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا تفسیر کا درس قرآن کا چوتھا لیکچر
کہ جس کا موضوع ہے کہ قرآن کی نگاہ میں خاندان کی تربیت۔ اسی حوالے سے ہم نے فی الحال ابھی ہماری پہلی آیت چل رہی ہے جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اسی کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ آیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کہ جس میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ والذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، یہ عباد الہی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ازواج کی طرف سے اور اپنی نسلوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی سکون اور خوشی عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ یہ ہماری گفتگو اور جو اس کے پیغامات تھے، جو اس آیت کے میسیجز تھے، وہ تقریباً یہاں تک ہو چکے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہاں تک تقریباً ہو چکے ہیں۔ آگے ہم نے وجعلنا للمتقین اماما کو بھی اس میں بھی کل ہم نے ایک پیغام عرض کیا تھا، آج ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ آج ہم یہاں ہی سے شروع کریں گے کہ آج جو ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے آج کے لیکچر میں کہ وجعلنا للمتقین اماما، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں متقیوں کا امام قرار دے، اس کا بعض مفسرین نے اس طرح سے، یعنی انہوں نے یہ مطلب لیا اس سے یا یہ پیغام لیا اس آیت سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک میدان سجا ہوا ہے اور اس میدان کے اندر ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑھ کے جو ہے اس میدان میں اپنی کارکردگی دکھاؤں، اور اس میدان کا نام ہے میدان تقوی، یعنی اس میدان میں جو کارکردگی دکھانی ہے وہ تقوی کے متعلق ہے۔ تقوی مطلب یہ ہے یعنی خداوند متعال کے واجبات کو ادا کرنا اور محرمات سے بچنا۔ اب اس میدان میں ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم آگے ہوں، تو یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں متقیوں کا امام قرار دے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یعنی تقوی کے میدان میں ہم سب سے آگے ہوں، تقوی کے میدان میں ہم سب سے آگے ہوں۔ اور یہ آپ ایسا کہہ لیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس آیات بھی ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ مثلا ہمیں قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ آپ جو ہے خیرات کی طرف سبقت کریں، نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف آپ سبقت اختیار کریں۔ یا ہمیں یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اب یہ جو حق تقاتہ ہے کہ آپ تقوی جو ہے اس کی انتہا تک پہنچیں، آخر تک جو ہے وہ تقوی اختیار کریں، تو یہ مطلب یہی ہے، یعنی تقوی کی آخر تک جائیں، میدان کے آخر تک جائیں، کوشش کریں، سبقت کریں، یعنی وہی مسابقہ، مقابلہ ایک طرح کا خداوند مطلب کیا ہے، یعنی زہد کے مقام میں، تواضع میں، عبادت میں، معرفت میں، واجبات و مستحبات کی ادائیگی میں، محرمات اور مکروہات کے بچنے کے میدان میں ہم سب سے آگے ہوں۔ یہ عباد الرحمن کی خواہش ہے، ان کی یہ دعا ہے کہ خدایا ہمیں ایسا قرار دے۔ اور اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ جو پیغام ہے وہ ہے نیک لوگوں کی اولاد بھی بد کردار اور بری ہو سکتی ہے، لہذا تبھی تو دعا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید نیک لوگ ہیں تو ان کی اولاد بری نہیں ہوگی، نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے بابا کے دین پہ نہیں ہے، تو اب حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہوگا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر ہو سکتا ہے تو یہ امکان ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد بھی بد کردار ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اپنی نیکی کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چونکہ بہت اچھے ہیں، ہم بہت نیک ہیں، لہذا ہمارے بچے بھی جو ہے وہ نیک ہی ہوں گے، اچھے ہی ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ لذا
نیک لوگوں کی، اسی لیے یہ اس میں عباد الرحمن سے ہم نے یہ سیکھا کہ عباد الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ یعنی وہی کہ ہمیں جو ہے ان کا پیش رو بنا دے، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یہ والا یہ جو دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں جو ہے نیک اولاد، اچھی ذریت عطا فرما، تو یہ اچھی ذریت اور نیک اولاد کی جو دعا کر رہے ہیں، یہ دعا اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ نیک لوگوں کی اولاد بھی بد کردار ہو سکتی ہے، تو لہٰذا دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے نیکسٹ پیغام ہے، وہ ہے مانوی امور میں بلند مقامات حاصل کرنا خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ عباد الرحمن کہ وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقیوں کا امام قرار دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہی میدان تقویٰ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ میدان تقویٰ میں کہہ رہے ہیں ہم سب سے آگے ہوں۔ جب میدان تقویٰ میں سب سے آگے ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ مانوی امور میں بلند مقامات حاصل کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ اب خدا نے ان کی اس دعا کو قرآن کے اندر کوٹ کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک یہ کام پسندیدہ ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان، ہر شخص جو ہے، یعنی ہر مومن جو ہے وہ ایسے ہی ہو، وہ سبقت کرے ہر اچھے کام میں۔ پس مانوی کمالات جو ہیں یا مانوی امور جو ہیں ان میں بلند مقامات حاصل کرنا یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اسی لیے عباد الرحمن کی صفات میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پیغام ہے وہ ہے مانوی کمالات کے اوج پر پہنچنے کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ پہلے والی بھی بات دعا سے مربوط تھی، یعنی والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ قرۃ اعین تک یہ بات تھی کہ ہمیں ازواج اور ذریات جو ہے نا ان کی خوشی اور ان کے سکون کے لیے، کہ ان کی طرف سے ہمیں سکون یا ہمیں نیک اولاد حاصل ہو، اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ ہم دعا جو ہے وہ وجعلنا للمتقین، اس میں بھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں مانوی امور میں بھی، مانوی کمالات میں بھی ہمیں اوج پہ پہنچا، اوج پہ، ٹیلے پہ پہنچا۔ وجعلنا للمتقین اماما کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں متقیوں کا امام قرار دے، مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں متقیوں سے بھی آگے ہوں، ہم لوگ آگے اس ٹیلے پہ پہنچے ہوئے ہوں، اس اوج پہ پہنچے ہوں۔ پس مانوی کمال کے اوج پر پہنچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں عباد الرحمن نے سکھایا کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں، چونکہ مانوی کمالات جو ہے اس کا ایک حصہ تعلق یہ ہے کہ آپ واجبات ادا کریں، محرمات سے بچیں اور باقی امور کو انجام دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ خداوند متعال آپ کو ثابت قدم رکھے، آپ کے اندر خود پسندی نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں، غرور، ریاکاری، یہ ساری یہ آفتیں ہوتی ہیں جو متقی لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے، جو پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آفتیں ہوتی ہیں کہ ان کا زہد اور تقوی جو ہے اس کو اب شیطان جو ہے وہ اس طرح سے آ کر دھوکہ دیتا ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، آپ تو نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، آپ تو ماہ رمضان میں آپ دیکھیں سب روزے رکھ رہے ہیں، آپ کا ہمسایہ اٹھتا ہی نہیں ہے، روزے ہی نہیں رکھتا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عجب کا، یعنی وہ خود پسندی کا اور ریاکاری کا اور ان چیزوں کا وہ شکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں عباد الرحمن، یہ ایک دعا مانگتے ہیں خدا سے کہ خدا ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے ان ساری چیزوں سے اور مانوی کمال کے اوج تک پہنچائے، درمیان میں جو موانع ہیں ان کو ہٹا دے، ہم اوج تک پہنچیں، اس کلے اور اس ٹیلے تک پہنچیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیغام ہے کہ خاندان کی بہترین تربیت مانوی مقامات کے اوج پر پہنچنے کے لیے مقدمہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ خاندان کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین تربیت کریں، خاندان کی بہترین تربیت مانوی مقامات تک یا مانوی مقامات کے اوج پر، آپ چاہتے ہیں کہ مانوی مقامات کو آپ حاصل کریں، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا ہدف یہ ہے کہ میں مانوی مقامات حاصل کروں۔ اب مانوی مقامات حاصل کرنے کا جو مقدمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان کی بہترین تربیت ہونی چاہیے۔ بس خاندان کی بہترین تربیت
مانوی مقامات کے اوج پر پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ یہ والذین یقولون ربنا حب لنا، دیکھیں آیت کے دو حصے ہیں، آپ اس کو دو حصے میں تقسیم کریں تو بات زیادہ واضح طور پر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آیت نے کیا کہا؟ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے قرۃ اعین تک، یہ والا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے خاندان کی بہترین تربیت ہو، آپ کے بچوں کی، آپ کی اپنی، سب کی بہترین تربیت ہو۔ اور وہ جو وجعلنا للمتقین اماما، وہ آپ کا ہدف ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم مانوی کمالات کے اوج تک پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مانوی کمالات کے اوج تک پہنچیں تو پھر آپ کے لیے وہ پہلا مرحلہ جو تھا نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا، کہ وہ خاندان خاندان کے اندر جو تربیت ہے وہ بہترین تربیت ہوئی ہوئی ہو، تب آپ سب لوگ جو ہیں متقیوں کے امام بن سکتے ہیں۔ تب ایک آپ ایسا خانوادہ اور ایسا خاندان بن سکتے ہیں جو سب کے لیے الگو، مطلب نمونہ ہو، اسوہ ہو، تب آپ بن سکتے ہیں۔ پس خاندان کی جو یہ بہترین تربیت ہے نا، یعنی سبھی کی بہترین تربیت، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سب کی تربیت کرنا اور سب کی تربیت ہونا، یہ مقدمہ بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر تقوی اور اعلیٰ مقام، تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو علماء بزرگان ہمارے ہیں نا، ان میں مطلب دیکھتے ہیں امام خمینی علیہ الرحمہ کو، اور اس طرح سے آغا بہجت علیہ الرحمہ کو، اور اس طرح سے باقی جو افراد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ایک ہی فرد ہے بس، اس کا نام پیدا ہوا اور یہ شخص جو ہے نا اٹھ کے مجتہد بن گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس میں کتنے ان کے ماں باپ کی کوشش ہے، یعنی واجبات کی ادائیگی میں اور محرمات کے بچنے میں، اور اسی طریقے سے ان کے بہن بھائیوں کی ساتھ میں، یہ بھی یاد رکھیں۔ حتیٰ بعض مراجع ایسے ہیں جن کی خود بہنیں جو ہیں وہ بھی ایک عالمہ فاضلہ ہیں، یعنی اس حد تک ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتہاد کی حد تک ہیں، مطلب وہ اجتہاد خود کر سکتی ہیں، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ، ان کی تقلید تو ظاہر ہے خاتون کی تقلید نہیں ہوتی، لیکن خود وہ اجتہاد تو کر سکتی ہیں کہ اجتہاد تک پہنچی ہوئی وہ اپنے فتوے کے اوپر خود اپنے عمل کریں، نہ کہ کسی کی وہ تقلید کریں۔ اس طرح کی جو ہے وہ ہمارے پاس شخصیات بھی خواتین میں ہیں۔ تو وہ بعض اوقات ہے وہ کسی عالم، بڑے عالم کی وہ بہن ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں شہید صدر علیہ الرحمہ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے عراق کی، ان کی ایک بہن تھی بنت الہدا، وہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی، ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے علماء ہیں جن کی بیٹیاں اور جن کے مطلب اس پورا خانوادہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا تھا۔ پھر یہ ہوتا کہ یہ پورا خانوادہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ ایک طرح سے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے سب کے لیے، تو اس وجہ سے وہ ہوتا تھا، چونکہ ان کا پورا ایک سیٹ اپ ایسا ہوتا تھا کہ پہلے خانوادے کی انہوں نے بہترین تربیت کی ہے، پھر وہ جو ہے مانوی مقامات کے اوج پر پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ جو امام کا کلمہ ہے نا، اس سے حاکم مراد لیا ہے۔ پہلے ہم جو امام کا معنی کر رہے تھے وہ ہم پیشوا اس عنوان سے کر رہے تھے کہ یعنی یہ رول ماڈل ہیں متقیوں کے لیے، یہ ایک نمونہ ہے متقیوں کے لیے، لیکن یہاں پہ باقاعدہ امام کو، امام سے مراد بعض مفسرین نے حاکم لیا ہے۔ جب حاکم لیا ہے تو ہم کہیں گے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں متقیوں کا امام یعنی حاکم قرار دے، متقیوں کا حاکم قرار دے۔ متقی سے پھر مراد یہ ہوگا یعنی اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرے کا یعنی وہ ہو، امام ہو، حاکم ہو۔ بس یہ جو عباد الرحمن ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خانوادے کی اتنی بہترین تربیت کریں، اتنی بہترین تربیت کریں کہ اس کے بعد ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم معاشرے کے حاکم ہوں، ہم معاشرے کی جو ہے وہ سیاہ سفید کی اس طرح مالک ہوں کہ ہم جو ہے وہ جہت مشخص کریں، ہم بتائیں کہ ہاں آپ کو کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنی میں یہ عباد الرحمن ہی ہوتے ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس میں حکومت کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ ہیں جو علم سے صحیح طرح سے واقف ہو سکتے ہیں اور ان کا خدا کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض مفسرین کے مطابق امام سے مراد حاکم ہے، یعنی اسلامی معاشرے کا حاکم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عباد الرحمن اسلامی معاشرے کی حکومت سنبھالنے کی دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب ہو جس کے ہم حاکم ہوں، تاکہ اس معاشرے کو صحیح جہت دے سکیں، اس اسلامی معاشرے کو۔ اور نیک، اور اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے نیک اور صالح خاندان کے افراد ہی اسلامی معاشرے کے حاکم بننے چاہیے۔
ظاہر ہے جب پیچھے جو آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خاندان کی تربیت کر لی، یعنی والذین یقولون ربنا ھب لنا، یعنی قرۃ اعین تک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کی بہترین تربیت کی ہے، یہ دعا مانگی انہوں نے بہترین تربیت کی ہے۔ اب ظاہر ہے انہی کو یہ حق ہے کہ یہ چیز مقدمہ بنے کہ یہ لوگ جو ہے متقیوں کے یا اسلامی معاشرے کے امام بنے، یعنی اس معاشرے کے حاکم بنے، یہ ان کو حق ہے۔ پس نیک اور صالح خاندان کے افراد ہی اسلامی معاشرے کے حاکم بننے کے حقدار ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت کے مراحل ہیں، اسی آیت کے مطابق تربیت کے چند مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم آیت نمبر 63 سے دیکھیں تو وہاں لفظ عباد الرحمن تھا، عباد الرحمن۔ پھر جب یہاں اس آیت میں پہنچے تو متقین کا کلمہ آیا، اور پھر آخر میں امام کا کلمہ آیا۔ تو ایک طرح سے ہمیں تربیت کے مراحل سے بھی آشنائی کروائی جا رہی ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تربیت کے بھی چند مراحل ہیں۔ یہ پہلے صرف عباد الرحمن تھے، اللہ کے بندے تھے، عباد الرحمن اتنا تھے، لیکن اس کے بعد جب ان کی ایک پوسٹ بڑھی، ان کا ایک درجہ بڑھا، ان کا ایک مقام بڑھا، تو یہ متقین ہوئے، خود متقی ہوئے، متقین کے مرحلے میں داخل ہو گئے، عباد الرحمن سے نکل کے متقین کے مرحلے میں داخل ہوئے۔ اب متقین سے نکل کے یہ امام کے مرحلے میں داخل ہو گئے، یعنی خود متقیوں کے بھی پیش رو، ان کے پیشوا، ان کے امام، تو یا ان کے حاکم بھی آپ کہہ لیں، دونوں۔ تو وہ اب یہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ پس یہ جو تربیت ہے، اس تربیت کے مراحل ہیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ عباد الرحمن کی شکل میں، پھر اس کے بعد متقین کی شکل میں، پھر متقیوں کے بھی امام کی شکل میں۔ اور اگر یہ والی آپ صورتحال اس طرح اپنائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو تربیت ہے یہ آہستہ آہستہ ہمیں اوج تک لے جاتی ہے، اور اگلے مقامات تک جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ ایک دم کسی کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ میں ابھی فوری سے جو ہے وہ آغا باجت بن جاؤں، تو ایسے یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے یہ سارے مراحل ہیں، پہلے یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد پھر جو امام۔ اچھا یہاں پہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آئے کہ اچھا اب ہمارا پورا خاندان تو ہم نیک اور صالح نہیں ہیں، تو اب کیا مطلب، یعنی ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے، اب ہم تو ایسا نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نعمت سے محروم نہیں ہوئے۔ آپ کا خاندان اپنی جگہ پہ، آپ اپنی فردی طور پہ اپنی تربیت کے لیے کوشاں رہیں، بالکل رہ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نہیں ہو سکتے۔ آپ فردی طور پر جو چیزیں جن کی رعایت نہیں کی جاتی آپ اپنی رعایت کریں، ٹھیک ہے، آپ کا خاندان یا دوسرے لوگ وہ نہیں کر رہے تو اب ان کو سمجھائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کریں، اچھے انداز میں، آسن انداز میں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، آسن انداز، بات سمجھانے کے انداز میں ہو، ٹوکنے اور اس طرح کے انداز میں نہ ہو۔ واقعاً دل سوزی محسوس ہو رہی ہو آپ کے رویے سے کہ آپ واقعاً دل سوزی کے عنوان سے یہ بات دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ آپ کے لیے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیز نہ کھائیں اور یہ کھائیں، تو آپ وہاں پہ جو مریض ہوتا ہے بڑے اچھے سے اس بات کو سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر میرا دل سوز ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دل سوزی کا وہ ہے، ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم دل سوزی کے عنوان سے وہ کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ لیکن اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ اپنی حد تک جو ہے اپنی تربیت کے لیے کوشاں رہیں، اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً دروازے جو ہیں وہ خداوند متعال کے کھلے ہوئے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن سے مراد کیا ہے؟ یہ سوال جب ہمارا پہلا لیکچر ہو رہا تھا میں نے اس وقت بھی سوچا ہوا تھا کہ اس کو ہم آخر پہ بیان کریں گے، اور آج یہ آیت کمپلیٹ ہوگی، یہ آخری ہمارا سوال ہے تقریباً، اور اس کے بعد ہم اب نیکسٹ آیت میں داخل ہو جائیں گے کہ عباد الرحمن سے مراد کون ہے۔ اس میں بہت ساری ہمارے پاس روایات ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اس آیت میں حضرت علی اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مراد ہے۔ پھر اسی آیت کے ذیل میں یہ والی جو 74 نمبر آیت ہے، 74 نمبر عبارت اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد ہم ہیں، یعنی ہم وہ ہیں کہ جو دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری ازواج اور ہمارے ذریات جو ہیں، یعنی ذریت نسل جو ہے اس کو یہ ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ تو اب
मुमकिन है किसी के ज़हन में ये सवाल आए, और जैसा कि आना भी चाहिए और आया होगा बाज़ लोगों के, जैसे मैंने ये अर्ज़ किया कि रिवायत में ये है कि आइम्मा ने फरमाया कि इससे हम मुराद हैं। तो फिर क्या मतलब हुआ? अब ये आयत तो मखसूस होगी अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से। तो हमारे लिए फिर ये हम जो इतने दिन पढ़ते रहे और इसके निकात हमने निकाले, इतने पैगामात, इतने मैसेजेस, सारा कुछ, कि हमारे लिए ये आयत है, हमारे लिए हम ये बार-बार कह रहे थे। तो फिर वो हमारा हिस्सा कहाँ गया, या आया हमारे लिए भी ये आयत हो सकती है या नहीं हो सकती, या क्या हम भी इबादुर रहमान के मिस्ताक बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या फ़कत और फ़कत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम इबादुर रहमान के मिस्ताक हैं। तो इसके लिए आपको तफासिर का जब आप मुताला करेंगे, जहाँ पे तफसीर के कवायद बयान किए जाते हैं ना, तफसीरी कवायद में, यानी जहाँ पे कानून और ज़ाब्ता और जहाँ पे तफसीर बताई जाती है कि किस तरीके से तफसीर करनी चाहिए, तो उसमें एक बहस ये आती है कि कुरान की बाज़ आयात ऐसी हैं जिनमें जब आइमा ने कहा ना कि इससे मुराद हम हैं, तो फ़कत वो ही हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। बाज़ आयात ऐसी हैं। अब मसलन उसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मसलन आये तत्हीर है। आये तत्हीर से मुराद यानी अहले बैत से मुराद जब वही अफराद हैं, तो वही हैं, यानी पांच तने आले अबा वही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, फ़कत अहले बैत ही मुराद है, कोई दूसरा और नहीं, उसमें बीवियां बाकी कोई जो उम्मत या फलां नहीं, कुछ भी नहीं, फ़कत और फ़कत है। ये पहली बात। और इसी तरह मसलन एक और मिसाल दूं, आय मुबाहला। आय मुबाहला में ज़हर है, आपको पता ही, आप सुनते ही रहते हैं, तो पाँच आले आबा जो है वो ईसाइयों से वो मुबाहला करने गए थे, तो उसमें पाँच ही गए थे और कोई नहीं था। और उसमें जो अब मिस्दाक है, मसलन वही निसा अना का, या मसलन अनफुस अना का, ये मतलब ये सारी जो उसमें अबना अना का जो मिस्दाक है, वो मिस्दाक यही है, इसके अलावा और कोई नहीं, अहले बैत ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। बस कुछ आयात ऐसी हैं जब ये कहा जाए कि इससे मुराद अहले बैत हैं, उससे मुराद फ़कत अहले बैत ही होते हैं, उसमें कोई दूसरा शामिल, तीसरा फ़र्द शामिल नहीं हो सकता। ये लेकिन बाज़ आयात ऐसी हैं जिनमें अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे मुराद हम हैं, लेकिन इसका कतअन ये मतलब नहीं होता कि उससे मुराद फ़कत वो ही हैं और कोई नहीं शामिल हो सकता। ये मुराद नहीं होता, बल्कि उसकी मुराद ये होती है कि आइमा ये फरमा रहे हैं कि हम इसके कामिल, अकमल, अतम मिस्दाक हम हैं, जिनके अंदर 100% शराइत पाई जाती हैं, वो हम हैं। मसलन इबादुर रहमान के मुतालिक जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे मुराद हम हैं, यानी वो जितनी सिफ़ात इबादुर रहमान की यहाँ पे बयान हुई हैं, इनका इस 100% और आखिरी दर्जे तक, मार्फत का जो दर्जा है, उसके आखिरी दर्जे तक बनिस्बत आम लोगों के हम हैं। हम अकबल मिस्दाक हैं इबादुर रहमान के, हम ही लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आम लोग, आम पब्लिक जो है, बाकी जो मोमिनीन है, वो इबादुर रहमान में शामिल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि मसलन आयमा ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहाँ पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का कलमा आया है ना कि ए ईमान वालो, उससे मुराद हम है। तो अब क्या मतलब हुआ, यानी जहाँ पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, फ़कत वो आइमा मुराद हैं और बाकी लोग मुराद ना हों, तो फिर ये तो कुरान का चैप्टर क्लोज हो गया कि जहाँ पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वो फ़कत अहले बैत है, हम तो मुराद ही नहीं है। अब सारे मोमिनीन कहेंगे भाई हम मुखातब ही नहीं है, मुखातब तो अहले बैत है, लिहाजा हमें पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि पर्दा अहले बैत को हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना, यानी मसलन आप जो है वो हिजाब करें, हिजाब का हुक्म वो उनके लिए है। और इसी तरीके से बाकी जो हलाल और हराम का या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ अल्लाह ताला ने खिताब किया है, उससे मुराद फ़कत अहले बैत हैं, हम तो मुराद ही नहीं है, लिहाजा बात ही ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं है, यानी ये बात इसलिए मैंने की है कि बात वाज़ेह हो जाए, यानी चैप्टर क्लोज नहीं होता। बाज़ आयात में ऐसा ही है कि उससे मुराद फ़कत अहले बैत हैं, जैसे आया मुबाला और आया तत्हीर। लेकिन बाज़ आयात ऐसी हैं कि जहाँ पे अहले बैत ने कहा कि इससे मुराद हम हैं, तो उसमें अकमल मिस्दाक वो अहले बैत होते हैं, यानी लेकिन कामिल तीन मिस्दाक अहले बैत होते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, इबादुर रहमान की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो ये वजाहत देना जो है वो थोड़ी ज़रूरी थी। इसके बाद अब हम चलते हैं एक और आयत की खिदमत में। वो आयत है सूरह तहरीम की आयत नंबर 6। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अगर आप निकालें तो उसमें आयत इस तरह है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। आयत का तर्जुमा अर्ज करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए साहिबान ईमान, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कू यानी बचाओ, हिफाजत करो, बचाओ। किसको? अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। व अहलीकुम, और अपने अहल को, अपने अहल अयाल को बचाओ। किससे? नारन, आग से। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, इस आग की खुसूसियत ये है कि वक़ूदुहा, इसका जो ईंधन है, वक़ूद यानी ईंधन, इसका ईंधन लोग हैं, अन्नास यानी लोग, अल हिजारा यानी पत्थर। ये ऐसी आग है, इस आग से अपने आप को और अपने अहल अयाल को बचाओ। इस आग की खुसूसियत ये है कि इस आग का ईंधन लोग और पत्थर हैं। फिर आगे फरमाया अलैहा, इस आग के ऊपर मलाइकतुन, मलाइका हैं, फरिश्ते हैं। वो किस तरह के फरिश्ते हैं? गिलाजुन शिदादुन, तुंदखू हैं, सख्त मिजाज हैं, सख्त मिजाज हैं। और ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया उसकी नाफरमानी नहीं करते। बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे एक थोड़ा सा भी इनहिराफ करें और बात को ना माने, नहीं, बेऐन ही मिन्नो अन, जो हुक्म मिला है वो अंजाम देते हैं। आगे खुद आयत का यही तर्जुमा है कि वयफ़अलून मा युअमरून। फिर यानी एक तरह की ताकीद, पहले ये कह दिया कि वो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी नाफरमानी नहीं करते, फिर दोबारा कहा कि वयफ़अलून मा युअमरून, वो जो उन्हें हुक्म मिला हुआ होता है वो उस हुक्म को अंजाम देते हैं, बजा लाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हमारी तरह सुस्ती करेंगे, नहीं चलें ये हो गया वो बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो अंजाम देते हैं हर सूरत। ये आयत का मैंने तर्जमा आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब हम आयत के कुछ निकात हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। आज जितना हमारे पास टाइम है उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी जो रह जाएगा वो कल। पहले तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का कलमा है यहाँ पे। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ पे ए ईमान वालो, साहिबान ईमान, यानी साहिब ईमान को मुखातब किया गया है आयत में। अब यहाँ पे एक सवाल ये ईजाद होता है कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान की हकीकत क्या है, ईमान किसे कहते हैं। यार आपको पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा, चूंकि शायद आप दिक्कत करेंगे तो आपको समझ आएगा कि शायद कुछ चीज़ें आपके लिए शायद थोड़ी बहुत नई हों। अब देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो ईमान की हकीकत क्या है। अब ईमान की हकीकत ज़ाहिर है हम किससे पूछेंगे? हम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उन्वान यही है। यानी हमें ये जो हमने उन्वान दिया था ना, ख़ानदान की, कुरान की निगाह में ख़ानदान की तरबियत, उसी के ज़ैल में हम ये दूसरी आयत लेकर आए हैं जो इसको बहस कर रहे हैं। उन्वान वही है, उन्वान कोई फ़र्क नहीं किया, नया उन्वान नहीं है। जिसमें अमीरुल मोमिनीन ईमान की हकीकत को बयान करते हैं। यानी अगर आप ईमान की हकीकत पूछना चाहते हैं तो किससे सवाल करें? हम अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में चलते हैं। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में ईमान की हकीकत को इस तरह से बयान करते हैं। हिकमत नंबर है 227, नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 227 में मौला फरमाते हैं, अल ईमानो मारिफतुम बिल क़ल्ब। किसी ने ईमान की हकीकत के मुतल्लिक सवाल किया तो इमाम ने फरमाया, अल ईमानो मारिफतुम बिल क़ल्ब व इक़रारुम बिल लिसान व अमलुम बिल अरकान। मौला ने फरमाया कि ईमान क्या है? ईमान मारिफतुम बिल क़ल्ब है, दिल से पहचानना एक, इक़रारुम बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना दो, व अमलुम बिल अरकान, और आज़ाओ जवारे से अमल करना, इसको कहते हैं ईमान। ये यहाँ पे मौला ने, अगर आप तवज्जो करें, हाँ, हमारे जहनों में
شاید کچھ اور چیزیں ہوں، لیکن مولا نے یہاں پہ ایمان کی ایک طرح سے 3 مرحلے بیان کیے ہیں۔ ایمان ان 3 مراحل کا نام ہے۔ 3 مرحلے جب طے ہوں گے تو اس کو ہم ایمان کہیں گے۔ اب دیکھیں میں ان کو عنوان یہاں پہ بتاتا ہوں کون کون سے مرحلے ہیں۔ جو پہلا مولا نے فرمایا نا کہ الایمان و معرفت بالقلب، ایمان جو ہے وہ دل سے پہچاننے کا نام ہے، تو اس پہلے مرحلے کو کہتے ہیں ایمان قلبی۔ ایمان قلبی یہ پہلا مرحلہ ہے کہ قلبی طور پر انسان ایمان رکھے، یعنی اس کے ذہن کے میں، اس کے دل میں، اس کے اعتقاد اور باور یہ ہے وہ ہو اللہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، نبوت کے متعلق، معاد قیامت کے متعلق، واجبات، محرمات، یہ ساری چیزیں، قرآن، سب کچھ یہ جو اسلام نے بتایا اس کے متعلق قلبی ایمان، دلی ایمان، وہ صرف ایمان قلبی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو مولا نے فرمایا کہ الایمان و معرفت بالقلب، یہ پہلا مرحلہ ہے ایمان قلبی۔ دوسرا مرحلہ جو مولا نے فرمایا نا کہ و اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے ایمان کا، ایمان زبانی۔ یہ مرحلہ ہے، مرحلہ مطلب یہ ہے کہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ آپ نے پہلے جو جب ایمان آپ کے پاس آئے گا تو سب سے پہلے آپ کے قلب میں جائے گا، یعنی اس کے اوپر آپ اعتقاد رکھیں گے، آپ باور ہوگا آپ کا، آپ یقین رکھیں گے اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا مرحلہ ہوگا کہ وہ آپ کی زبان کے اوپر جاری ہوگا کہ ہاں جو آپ نے اب اعتقاد رکھا ہوا ہے وہی جو ایمان قلبی ہے آپ کا، اب وہ آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو کہ آپ اقرار کریں کہ ہاں بھائی میں اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند متعال ایک ہے، میں توحید وحدانیت کا قائل ہوں، نبوت کا قائل ہوں، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں۔ تو یہ ہے ایمان زبانی کہ وہ اعتقاد کے مرحلے سے نکل کر زبان کے مرحلے تک آ جائے۔ اور اس کے بعد ہے ایمان عملی جو مولا نے فرمایا کہ وَعَمَلٌ بِالْأَرْکان، کہ ارکان کے ذریعے یعنی اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کرنا، یہ ہے ایمان عملی۔ پس اب ایمان زبانی سے نکل کے صرف زبانی نہیں کہنا میں مومن ہوں، میں مانتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، سب کچھ ہے، اب میں جو ہے وہ ایمان فقط یہاں تک نہیں رکنا بلکہ ایمان کے عملی مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بالخصوص یہ آخری مرحلہ کہ ایمان کے عملی مرحلے میں داخل ہونا، یہ اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کا ثبوت پیش کرنا ہے، وہ کام انجام دینا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی میں نماز کو مانتا ہوں، تو یعنی اس کو انجام دینا ہے کہ میں نماز کو مانتا، مطلب کیا ہے؟ یعنی انجام دینا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو زکوٰۃ کو آپ نے انجام دینا ہے، عملی طور پہ انجام دینا ہے، انفاق کرنا ہے، باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے ایمان، یہ پورا دیکھیں ایمان کا مولا نے جو بیان کیا نا، ایمان قلبی، زبانی، عملی، قلبی سے شروع ہوگا، زبانی، اور اس کے بعد عملی، اس میں کسی مرحلے کے اوپر رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ رک گئے ہیں تو مطلب آپ نے ایمان کا ایک مرحلہ سکپ کر دیا اور آپ کے اندر بلکہ ایمان کامل ہے ہی نہیں، ایمان نہیں، آپ نہیں، آپ یا اس کو ایمان ہی حتیٰ نہیں کہہ سکتے جو عمل کے بغیر ہو۔ جو ایمان، بعض تعبیرات ہیں، آغا خامنائی کی یہ تعبیر ہے کہ جو ایمان بغیر عمل کے ہو وہ ایمان نہیں ہے، وہ جو فقط قلب تک ہو یا فقط زبان تک ہو، وہ آگے عمل میں نہ آئے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایمان قلبی کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایمان قلبی ہونا ضروری ہے، یعنی دل میں باور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور یہ ساری چیزوں کا۔ اس میں آپ آئیں، ایک آیت ہے قرآن مجید میں، پہلی آیت ہے سورہ منافقون کی، کہ جس میں آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب منافق آپ کے پاس ہے، یہ پیغمبر اسلام کو خالق کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انک لرسول اللہ، یقیناً، یعنی یہاں پہ تاکیدیں ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق کہتے ہیں پیغمبر کے پاس آ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا، واللہ یعلم انک لرسول ہو، ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، یہ تو حقیقت ہے کہ خدا کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن پھر اللہ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی تو کہہ رہے تھے منافق کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کیا آپ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ رسول تو ہیں، تو پھر وہ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں؟
جھوٹ تو نہیں بول رہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور ہیں بھی وہ اللہ کے رسول۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے جھوٹ؟ یہاں پہ خالق کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کے اندر ایمان قلبی نہیں ہے، اس منافق کے اندر۔ وہ جو اس کے اندر کی چیز ہے نا، یہ اس کے مطابق یہ بات نہیں کر رہا۔ جو اس کے اندر ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو اس کے باہر جو زبان کے اوپر ہے وہ زبانی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، یعنی زبانی مرحلے میں وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے، لیکن قلبی مرحلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ پس اگر اگر ایمان قلبی نہ ہو اور فقط ایمان زبانی ہو تو وہ پھر ایمان نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے قرآن کے مطابق، خود قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ پس قلبی ایمان ہونا یہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ زبانی ایمان میں داخل ہو۔ جی ایک یہاں پہ دوست نے جواب بھی دیا، یہ اچھا جواب دیا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ایمان عملی کی بات ہے۔ پس یہ دیکھیں چونکہ وہ ان کا دل میں کچھ اور تھا، ظاہر میں کچھ اور تھا، ایمان قلبی نہیں تھا لیکن ایمان زبانی کا وہ اقرار کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا اس ایمان کا ہمیں ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کا ایمان نہیں چاہیے، اس کو اٹھائیں لے جائیں اپنے گھر، اس ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمان قلبی چاہیے۔ پہلا مرحلہ تو طے کریں، آپ دوسرے مرحلے میں چلے گئے، پہلا مرحلہ تو اس کو فل کریں، پہلے ایمان قلبی، پھر اس کے بعد ایمان زبانی۔ اب دیکھیں اسی ترتیب سے امیر المومنین نے بھی اپنے فرمان میں یہ فرمایا کہ پہلے ایمان قلبی، پھر اس کے بعد ایمان زبانی، پھر اس کے بعد ایمان عملی۔ اب دیکھیں ایمان عملی کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 آیات ہیں، آپ نے قرآن مجید میں ان کا مطالعہ کیا ہوگا کہ جس میں خالق کائنات نے آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ 10 آیات ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مختلف آیات ہیں۔ تو اب اتنی آیات میں آمنو اور اب سوال یہ ہے کہ آمنو کو کیوں ہمیشہ عمل الصالحات، یہ 10 آیات میں اس طرح کیوں ہے؟ جہاں پہ بھی آمنو ہے فوراً عمل الصالحات ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایمان عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں در حقیقت، یعنی ایمان عمل، یعنی عمل کے مرحلے میں داخل ہو، وہ ایمان عملی بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر اس ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بار بار اکٹھا لایا جا رہا ہے قرآن کے اندر، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ میں یہ بات کیوں تاکیداً بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایمان کے نعرے لگائے جاتے ہیں بہت، ہم جو ہے نا بہت علی علی کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ہم یہ حقدار سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی، مطلب وہ ہم ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، بلکہ حقدار کیا، ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پورے اس کا دین کا اور سب کچھ کا، کہ ہم ہی ہیں سب کچھ، یعنی ہمارے بعض لوگ جو ہیں آج عمل کے مرحلے میں جب پوچھا جائے تو کچھ نہیں ہے۔ علی نے کہا نماز پڑھیں، نہیں پڑھتے، روزہ رکھیں، نہیں رکھتے، باقی سب جس سے مولا نے منع کیا وہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس نے مولا کا حکم دیا کہ وہ کریں وہ نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی علی بھی کرتے ہیں۔ تو اس ایمان کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اہل بیت اس ایمان کو قبول کریں گے۔ ایمان یعنی عمل صالح، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق۔ بھائی کوئی کسی کو دھوکے میں نہیں رکھے کہ ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں سب کچھ صحیح ہے، کوئی نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، ایمان کے ساتھ عمل صالح بار بار جو تکرار ہو رہا ہے وہ یہی پیغام دے رہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو۔ اب آیت ہے سورہ انفال کی 2 سے 4، یہ آیت میں تلاوت کر دوں تو یہ آخری آیت ہوئی اسی ایمان کے بحث کے متعلق، کہ ایمان میں کیا کہا کہ انما المؤمنون الذین، یہاں پہ مؤمنون، خالق کی کائنات نے بتایا کہ مومن کون ہیں، مومن کون ہے؟ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کون ہے؟ انما المؤمنون، کہا فقط، انما فقط، یہ جو انما یرید اللہ ہوتا ہے نا، اس میں جو انما ہوتا ہے اس کا معنی فقط ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد فقط اہل بیت، تو یہاں پہ وہی فقط، فقط اللہ نے ایک طرح کا وہ جو ہے وہ یہاں پہ بند کر دیا چیز کو، کہ یہی مومن ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ مومن کون ہے؟ مومن یہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے ان کے دل، کانپ جاتے ہیں ان کے دل۔ تو یہ پہلی صفت ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان پہ آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ آیات جو ہیں ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ پھر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے یہاں پہ بحث نہیں ہے توکل کی، توکل کا مفہوم کیا ہے اور ساری چیزیں، یعنی ٹائم نہیں ہے اور موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے فی الحال۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر کیا ہے کہ یہ لوگ اقامہ صلاۃ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ البتہ یہاں پہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنے کا کہاں حکم ہے، نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو بھائی نماز قائم کرنے کا مرحلہ نماز پڑھنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھیں، نماز پورے اس کی جو رعایت کرنی چاہیے، جن چیزوں کی، اچھے کپڑے پہن کے سامنے والے کے، جب اب نماز پڑھو نماز جماعت پڑھیں تاکہ سامنے والے دیکھیں تو سمجھیں بھائی آپ نماز کا قیام ہو رہا ہے، نماز کھڑی بھی ہے اور لوگ دیکھ کر اس نماز کی طرف آئیں۔ یہ ہوتا ہے نماز، قیام نماز۔ نماز پڑھنا یہ ہے آپ ایک اپنے کمرے بند کر کے اپنے کمرے میں ایک نماز پڑھ لیں گے تو وہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ نماز قائم یہ ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے لوگ، یعنی آپ کا پیغام پہنچے کہ یہاں آپ نماز ہوئی ہے، آپ نے جب نماز پڑھی ہے مطلب دوسروں تک پیغام پہنچا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز قائم ہونا، جس کا دوسروں کے اوپر بھی اثر ہو اور آپ کے اپنے اندر بھی اثر ہو، اس کو کہتے ہیں قائم، نماز کا قائم ہونا۔ تو یہ سخت ہے نماز، مطلب یہ نہیں ہے کہ چھٹی ہے کہ نماز نہیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک یقیمون الصلاۃ، یعنی ایک چیز جو ہے اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، عباد اللہ میں سے ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ عباد اللہ سے ہے، حقوق العباد سے ہے کہ وہ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی یہ چند مومنین کی یہ صفات ہیں، مومنین اس طرح۔ اب اس آیت میں بھی آپ توجہ کریں تو یہاں ایمان کے ساتھ عمل کی بات ہے کہ یہ مومن ہیں، مطلب کیا ہے، یعنی یہ عمل کریں گے تو دائرے عمل کی باتیں نہیں، یہ ساری جو باتیں اللہ نے بیان کی یہ عمل ہے۔ تو بس یہ ایمان پلس عمل، یہ ایمان ہے۔ ورنہ تو شیطان بھی مومن ہوا بھائی، شیطان کیا وہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا تو ہے بھی اللہ ایک ہے، ساری چیزیں وہ مانتا تھا۔ جب وہ حضرت آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کیا وہ خداوند متعال کو خالق نہیں سمجھتا تھا، مالک نہیں سمجھتا تھا، سب کچھ سمجھتا تھا، خداوند متعال کی وحدانیت کا قائل تھا۔ توحید جس طریقے سے شیطان کو آتی ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتی ہوگی یہ شاید، اور جتنی توحید کی ادلہ اور دلائل اس کے پاس ہیں اور جتنی معرفت اس کے پاس ہوگی، توحید کی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ لیکن یعنی ہم اپنی سب بات کر رہا ہوں کہ یعنی شیطان چونکہ وہ اس میں کھڑا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، تو کیا مطلب ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جانتا تھا، اور اسی طریقے سے کفار مکہ وہ ساری چیزیں جانتے تھے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، ایمان یعنی ایمان قلبی بھی ہو، پھر ایمان قلبی کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، تب جو ہے وہ ہوگا ایمان۔ اب یہاں پہ ہماری ظاہراً باس یا ایھا الذین آمنوا تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ فقط میں نے ایمان کی وضاحت کی ہے، جو پہلا حصہ تھا اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کا جو پہلا حصہ تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آہستہ آگے جو ہے آہستہ آہستہ بیان کریں گے، کو کا کیا معنی ہے، اہل کا کیا معنی ہے، وقود کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پیغامات بھی بیان کریں گے، اور یہ آیت بھی اسی خاندان کے موضوع سے مربوط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔